اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس چینل پر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی سیریز ہم نے شروع کی ہے، اور اس میں ہر ویڈیو میں ہم ایک یا دو مبارک ناموں کے فوائد، ان کے وظائف اور ان کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے یا باعثو، عملیات اسم باعث۔ یا باعثو، اے مبعوث فرمانے والے۔ یہ صفت جمالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارنے والا زندہ دل ہو جاتا ہے۔ اس کا دل حقیقت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور نیک کاموں کی طرف سے جو شیطان غفلت پیدا کرتا ہے، اس اسم کی بدولت سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اس لفظ کا مطلب مبعوث فرمانے والا ہے، مگر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا ہے، یا دنیا میں جو واقعات اور حادثات پیدا ہوتے ہیں ان کا محرک وہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ بڑا پرمعنی ہے، یعنی یہ لفظ اللہ کی شان قدرت کا مظہر ہے، اس لیے اسے پڑھنے والا اللہ کے ہر اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے جس کا کسی چیز کو دوبارہ قائم کرنے سے تعلق ہے۔ اس کے چند خواص مندرجہ ذیل ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے دل کا زندہ ہونا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور وہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کا مقام بن جائے، تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر اس اسم کو 573 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور 1 سال تک اس کا معمول جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دے گا، شہوت، غفلت، حرص اور بخل جیسے امراض ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے حصول کشف۔ ایک عامل کا قول ہے کہ ایسا مرید جو سلوک کی راہ پر گامزن ہو چکا ہو مگر اسے کشف قبور نہ ہوتا ہو، یعنی ابتدائی طور پر اس کے اندر روحانی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہوں، تو ایسے شخص کو صاحب کشف بننے کے لیے یا باعثوں کا ورد کرنا چاہیے، اور چند ماہ تک مسلسل کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ صاحب کشف بن جائے گا۔ تیسری خصوصیت گمشدہ فرد کی واپسی۔ اگر کسی کا کوئی بچہ یا بچی گم ہو جائے تو اس صورت میں ورثہ کو چاہیے کہ چند افراد، خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ایک مقام پر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر یا باعثوں کو 1.25 لاکھ مرتبہ گن کر پڑھیں۔ انشاءاللہ گمشدہ لڑکے یا لڑکی کا پتہ چل جائے گا، اور وہ بخیریت اپنے گھر کسی بھی ذریعے سے واپس آ جائے گا، اور اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ گمشدہ شخص مل نہ جائے۔ اور 4 نمبر پہ پریشانی اور بے چینی کا حل۔ یہ وظیفہ پریشانی اور بے چینی دور کرنے کے لیے بھی بہت بڑا اکسیر ہے۔ جو شخص اسے کسی پریشانی اور سختی میں روزانہ 3125 مرتبہ پڑھتا ہے اور 40 دن تک مکمل اس عمل کو جاری رکھتا ہے، انشاءاللہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ 5 نمبر پہ پست ہمتی کا علاج۔ یہ وظیفہ پست ہمتی کا بہترین علاج ہے۔ اگر پست ہمت اس وظیفہ کو روزانہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ جلد ہی وہ قوی ہمت ہو جائے گا، اور بحالی صحت کے لیے بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہذا جو شخص روزانہ وظائف پڑھنے کا عادی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس وظیفہ کو اپنے معمول میں شامل کر لے، اور اس وظیفہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو بے انتہا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے نام کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کا اگلا مبارک نام ہے، اس کے فوائد بتانے والا ہوں۔ فوائد اسم شہید یا شہیدو، اے حاضر اور گواہی دینے والے۔ اس کے لفظی معنی یہ ہیں
شہید وہ ہوتا ہے جو حاضر اور ناظر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا شاہد یعنی گواہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شہید ہونے کے متعلق خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کے حالات کے مطابق اس کا گواہ ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی سکوت، کوئی حرکت اس کی شہادت کے باہر نہیں، اس لیے وہ شہید ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شہادت غیب کی ضد ہے، یعنی ہر پوشیدہ چیز کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ سامنے موجود چیزوں کے لیے شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ظاہری امور سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 319 ہیں۔ اس اسم کے چیدہ فوائد اور خواص آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے گواہوں کو اپنے حق میں کرنے کا عمل۔ اگر کوئی شخص کسی جھگڑے میں سچا ہو مگر مخالف فریق جھوٹی گواہیوں کے ذریعے اسے نیچا دکھانا چاہے تو اس شخص کو چاہیے کہ جس دن جھوٹے گواہوں کی اس کے خلاف پیش ہونا ہو اس سے 7 روز قبل اس اسم کو 5100 مرتبہ پڑھے، اور جب مخالف گواہ پیش ہو اس وقت بھی اس اسم کو دل میں پڑھتا رہے۔ اللہ اپنی اس صفت کی بنا پر ان کے دل پر خوف طاری کر کے ان کے منہ سے سچی بات نکلوا دے گا جو آپ کے حق میں ہوگی۔ نمبر 2، مقدمہ میں کامیابی کا عمل۔ یہ اس مقدمہ میں کامیابی کے لیے بھی مؤثر ہے، بشرطے کہ اسے پڑھنے والا اپنے موقف میں سچا ہو۔ لہذا مقدمے میں کامیابی کے لیے یا شہیدو یا اللہ، یا شہیدو یا اللہ، یا شہیدو یا اللہ 40 دن تک روزانہ 3125 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد مقدمے کی تاریخ پر پیشی کے وقت اسے خوب کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ مقدمہ میں کامیابی نصیب ہوگی۔ نمبر 3، تہمت میں بری ثابت ہونے کا عمل۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص پر جھوٹا الزام یا تہمت لگا دی ہو تو اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے اس اسم کو 11 دن تک کسی مسجد یا قبرستان میں بیٹھ کر بعد نماز عصر 1100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچا ثابت کرے گا اور جھوٹی تہمت لگانے والا خود ذلیل ہوگا۔ نمبر 4، نافرمان اولاد کو تابع کرنا۔ جس شخص کی اولاد نافرمان ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے نافرمان بیٹے یا بیٹی کے ماتھے پر بعد نماز فجر ہاتھ رکھ کر اس اسم کو 319 مرتبہ 7 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ نافرمان بیٹا یا بیٹی فرما بردار ہو جائے گا اور ضد کو ترک کر دے گا۔ جو بات آپ کہیں گے وہی بات وہ مانے گا۔ شدت مرض میں بے ہوشی کا علاج۔ اگر کوئی شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کے سرہانے اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے اس پر چھینٹے لگائیں، انشاءاللہ مریض ہوش میں آ جائے گا۔ نمبر 6، مرتبہ شہادت پانے کا عمل۔ اگر کوئی اپنی زندگی کا خاتمہ شہادت پر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 33 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان شہادت کے ذریعے ہوگا۔ نمبر 7، برے خسائل سے بچنے کا عمل۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ برے خسائل سے بچا رہے گا، اور اگر بری خصلت ہو تو وہ دور ہو جائے گی، شیطانی وساوس ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، یا شہیدوں کا عمل اور نقش۔ جو شخص اس عمل کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم کو 40 دن تک 6250 مرتبہ روزانہ خلوت میں بیٹھ کر یعنی اکیلے بیٹھ کر پڑھے۔ پڑھائی مکمل ہونے پر اللہ کی راہ میں حسب توفیق لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد اس اسم کے تعویذ کو مدرجہ بالا تمام مقاصد کے لیے استعمال کروا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو بہترین نتیجہ ملے گا۔ تو دوستو، آج ہم نے 2 ناموں پر بات کی
دو مبارک ناموں پر بات کی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے اور اگلے ناموں پر بات کریں گے اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں گے. تو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.